بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ اسلامیت اختیاری ایف اے پارٹ 2 کا نصاب آپ لوگ شروع کر چکے ہیں۔ ابھی تک آپ نے اسلامیت اختیاری کے نصاب میں سے حصہ اول میں قرآن مجید کا تعارف اور اس سے متعلقہ جو ٹاپکس ہیں ان کو سمجھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو عربی گرامر کے چند ابتدائی اصول، اوزان، صیغے اور گردان وغیرہ جو ہے وہ سمجھائی گئی ہے۔ اب ہم اسلامیت اختیاری کا جو ہے وہ اگلا حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جو کہ سورہ بقرہ کے ابتدائی 20 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کو شروع کرنے سے پہلے اس کا ابتدائی تعارف جو ہے وہ میں آپ سے کرواتی ہوں۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے۔ قرآن مجید میں سورتوں کی کل تعداد 114 ہے، جن میں سے سورۃ البقرہ جو ہے وہ ترتیب کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آتی ہے اور قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے۔ طوالت کی وجہ سے ہی قرآن مجید میں بیان کردہ عقائد اور اعمال سے متعلق مضامین اور احکامات کا احاطہ بھی کیے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں بیان کردہ تمام مضامین کا خلاصہ سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ اس لحاظ سے سورۃ البقرہ جو ہے وہ قرآن مجید کی سمری کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ خلاصہ ہے پورے قرآن مجید کا، میں قرآن مجید کے تمام مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو تقریباً ابتدائی دنوں میں سب سے پہلے سورۃ البقرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، کیونکہ مکہ سے ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمانوں کی اپنی ریاست، اسلامی ریاست جو تھی اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو اس ریاست کو، اسٹیٹ کو رن کرنے کے لیے مسلمانوں کو احکامات، اصول، ضابطے، قوانین وہ سب چاہیے تھے دین کی رہنمائی میں۔ اس کے لیے پھر سورۃ البقرہ میں مسلمانوں کو معاشرت، سیاست، مذہب، اخلاقیات، ان تمام پہلوؤں سے متعلق جو ہے وہ سنہری اصول دیے گئے ہیں، ضابطے دیے گئے ہیں اور رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ظاہر ہے جس قدر زیادہ مضامین کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اسی قدر اس کی فضیلت اور اہمیت بھی زیادہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی ایک عام فہم یا عام الفاظ میں ایک فضیلت تو یہ ہے کہ آیت الکرسی، جس کو کہ تمام آیات کی سردار کہا جاتا ہے، وہ سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہم مختلف صحابہ کرام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور صحابہ کرام کے اقوال سے بھی ہمیں سورۃ البقرہ کی اہمیت جو ہے اس کا اور فضیلت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی فسطاط یعنی کوہان ہے۔ کوہان ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں تمام قرآن کے مضامین جمع ہیں، اور اس کا ظاہری طور پر یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ جیسے جسم میں کوئی حصہ بلند ہو تو وہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے، اسی طرح قرآن مجید میں سورۃ البقرہ جو ہے وہ زیادہ نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات، آیت الکرسی اور اس کے بعد والی 2 آیات اور پھر سب سے آخر کی 3 آیات، یعنی یہ کل 10 آیات بنتی ہیں، ان کو رات کے وقت پڑھ لے تو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی فرما برداری سے روکنے والی چیز جو ہے وہ شیطان ہے۔ تو اگر شیطان کی انٹری ہی بند ہو جائے آپ کے گھر میں تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اگر ہم سادہ لفظوں میں دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ سورۃ البقرہ طوالت کی وجہ سے روز نہیں پڑھی جا سکتی، سب لوگوں کے لیے یہ نہیں ہوتا، سہل نہیں ہوتا اس کو، تو اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہنمائی فرما دی ہے کہ اگر سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات، اس کے بعد آیت الکرسی اور اس آیت الکرسی کے بعد والی 2 آیات اور پھر سب سے آخر کی 3 آیات، یعنی کل 10 آیات رات کے وقت اگر پڑھ لی جائیں تو شیطان کی انٹری کو روکا جا سکتا ہے۔ سورۃ
بقرہ 40 رکوعات پر مشتمل ہے، 286 آیات ہیں اس میں سورۃ البقرہ میں۔ ایف اے پارٹ 2 اسلامیت اختیاری کے نصاب میں سورۃ البقرہ کے ابتدائی 20 رکوعات جو ہے وہ شامل ہیں، اور انہی ابتدائی 20 رکوعات کو ہم اس سیشن میں پڑھیں گے، اور پڑھنا ہمیں اس انداز سے ہے کہ ہمیں سورۃ البقرہ کے جو رکوعات ابتدائی 20 رکوعات ہیں ان کا ترجمہ کرنا آ جائے اچھے طریقے سے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخاطب ہو کر ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور مختصراً تشریح یعنی کہ ہم مختصر تفسیر کرنے کی بھی کوشش کریں گے تاکہ قرآن مجید کے ترجمے کا جو فہم ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ سورۃ البقرہ کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ ہم کل کریں گے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے ابتدائی 20 رکوعات میں جن مضامین کا ذکر ہے ان مضامین کا مختصر سا تعارف حاصل کریں گے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سمری ہے، اور سورۃ البقرہ کی جو سمری ہے اس کو ہم آج جو ہے وہ کوشش کریں گے پڑھنے کی اور سمجھنے کی۔ سورۃ البقرہ میں بہت سے مضامین جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، چند بڑے اور اہم مضامین جو ہیں ان کو آج ہم ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ کے وجہ تسمیہ کو دیکھیں گے۔ وجہ تسمیہ سے مراد ہے نام کی وجہ، یعنی اس سورت کا یہ نام کیوں پڑا۔ قرآن مجید کی مختلف سورتوں کے جو نام ہیں وہ عموماً اس انداز سے ہیں کہ اس نام سے متعلق کوئی بات یا کوئی موضوع، کوئی واقعہ جو ہے اس سورت میں بیان ہوا ہے، تو اس مناسبت سے سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ یہی معاملہ سورۃ البقرہ کے ساتھ بھی ہے۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اور سورۃ البقرہ کے 8ویں رکوع میں گائے کے ذبح کرنے کا ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے، تو اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کا نام دیا گیا ہے۔ بقرہ سے مراد ہے گائے۔ تو اس سورت کے جو بڑے مضامین ہیں ان میں سے سب سے پہلے ہیں متقین کی صفات۔ جب یہ سورت شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا تعارف کروانے کے بعد اپنے پسندیدہ بندوں کا تعارف کرواتے ہیں جن کو متقین کہا جاتا ہے۔ متقین کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں تاکہ ان صفات کی روشنی میں ہم متقین کی پہچان کر سکیں اور اپنا جائزہ لے سکیں کہ یہ صفات ہم میں کس حد تک پائی جاتی ہیں اور ہم کس درجے کے متقی ہیں اور ہیں بھی یا نہیں۔ اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر کرنے کے بعد اور ان کی تعریف کرنے کے بعد، ان کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان کی ہے۔ منافقین کی خصوصیات، ان کے شر پسندانہ رویے کا ذکر فرماتے ہوئے ان کی مذمت فرمائی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود، اپنے واحد وجود کی طرف دلائل کی روشنی میں توجہ دلائی ہے، توحید کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں جن کی روشنی میں ہم اللہ تعالیٰ کی ایک اکیلی ذات کی پہچان حاصل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ غور و فکر کی دعوت بھی دی ہے کہ ان دلائل پر غور کیا جائے، کیونکہ غور کرنے سے ہی یہ بات سمجھی جا سکتی ہے، اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک واحد اللہ ہے، اور اس کے ساتھ ان افعال میں، ان صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو توحید سمجھ نہیں آتی اور وہ شرک کرنے پر آمادہ رہتا ہے تو اس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمائی ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی مذمت اس انداز سے بیان فرمائی ہے کہ آخرت میں ان کے بد انجام کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ کتاب کی صفات کی طرف ذکر ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، اس لحاظ سے کہ یہ کتاب جو ہے وہ رہتی دنیا تک اپنی اسی حالت میں محفوظ رہے گی، اور اس کتاب کے جو موضوعات ہیں وہ اس قدر فصیح و بلیغ ہیں اور اس قدر گہرے معنی اور مفاہیم رکھنے والے ہیں کہ کوئی بھی شخص کس قدر بھی عقل و فہم اور فراست کا اگر دعویٰ کرتا ہے تو وہ قرآن مجید کے کل مضامین اور ان کے کل مطالب کا احاطہ جو ہے وہ پوری طرح سے نہیں کر سکتا۔ ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ جس قدر غور و فکر کریں گے اسی قدر ہمیں وہاں سے کچھ ملے گا، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، ہماری پہچان میں اضافہ ہوگا۔
ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم ایک دفعہ قرآن مجید کو پڑھ لیں اور ہم کہیں کہ ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے یا ہم نے اس کے اندر جو علم ہے وہ سارا حاصل کر لیا ہے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم قرآن مجید کے علم کا احاطہ تو کر ہی نہیں سکتے. تو یہ بھی ایک طرح سے قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے کہ کوئی بھی عالم اسکالر پوری دنیا میں کوئی بھی ذہین اور فطین شخص جو ہے وہ قرآن مجید کے مقابلے کا ایک لفظ ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا. چند قصے بھی ذکر کیے گئے ہیں. ان قصوں میں واقعات میں ہے مشہور واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کی سرکشی کا ذکر.